والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. کیا لشکروں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ فرعون اور ثمود کے لشکر، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا، حق کی تکذیب میں رہتے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے احاطہ کرنے والا ہے. سامعین، آج ہماری سورہ البروج کی آیت مبارکہ نمبر 20 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی آخری درس پاک کے کلمات مبارک فعال لما یرید. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. کل بھی میں نے اس میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کی کہ کائنات کے اندر سارے معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ ہی فیصلے کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. فعال لما یرید، اور جو اس کا ارادہ ہے وہی کرتا ہے. اور پھر انسان جب اپنے معاملات کو اور تمام چیزوں کو اور اپنے افکار کو اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر انسان کو ایک قلبی طور پر اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ میرے مالک نے فرمایا. ابھی مجھے بھائی نے بتایا، ہمارے تنویر بھائی رات انتقال کر گئے، بڑے ریگولر ماشاءاللہ درس قرآن میں اسی جگہ بیٹھتے تھے. آج ان کے بھائی بیٹھے بڑی تکلیف میں تھے. ابھی بس اللہ تعالیٰ نے فعال لما یرید، یہ میں نے آج پڑھی تو میرے ذہن میں ان کا وہ بات آ گئی کہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. اور یہ موت اور حیات کا فیصلہ یقیناً میرے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اور جو ہمیں کلمہ سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کمال کلمات ہیں اور یہی کلمات ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں آج اس کے لیے پریشان ہوں اور آج اپنا ظاہر ہے پیارا جدا ہوا. اللہ فرماتا ہے یہ ذہن میں رکھ، انا للہ، تو بھی اپنے اللہ کے لیے، تو نے بھی میرے پاس ہی آنا، اور رجوع سب کی اللہ کی طرف ہی. فعال لما یرید، اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے اللہ وہی فرماتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کے ارادوں کے سامنے تو ہمارے ارادے جو ہیں وہ عاجز ہیں. حل اتاک حدیث الجنود، اب اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا لشکروں والوں کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں؟ اب وہ لشکر کون سے تھے، جنود کون سے، اس کی وضاحت کو قرآن نے فرما دی. فرمایا فرعون و ثمود، کبھی فرعون کا لشکر بھی تھا. اب اس واقعہ کو پیچھے لوٹایا جا رہا ہے اس واقعہ کی طرف جو اصحاب الخدود والا ہے، کہ جیسے آج ان اصحاب الخدود نے ایمان والوں کو خندقیں کھود کر آگ میں جلایا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی عمل پہلے امتوں کے جو کافر تھے انہوں نے بھی کیا ہے. اور ہر دور میں یاد رکھیے گا، ہر زمانہ میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ مظالم کے بازار گرم کیے اور ایسی اذیتوں سے دوچار کیا کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو انسان ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی انسان بھی کسی انسان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتے. اس قدر وہ معاملات ہیں کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں.
انسان وہ تحریریں نہیں پڑھ سکتا کہ کافر لوگ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہر زمانے میں ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اب زبان زد عام ہے کہ نمرود نے جو وہ الاؤ تیار کیا تھا، آپ کبھی اس کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں اور آپ پورے الفاظ نہ پڑھ سکیں۔ تو اس نے کہا کہ شہر کے اندر کوئی ایسی لکڑی نہ بچے کسی درخت کی جو اس الاؤ میں شامل نہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا بلند تھا کہ لوگ مثال کے طور پہ کہتے تھے کہ اس نے تو آسمان کو چھو لیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا الاؤ روشن کرو، اور وہ کئی دن تک جلتا رہا کہ شاید ابراہیم باز آ جائے۔ وہ کہتا تھا اب دیکھ لو، یہ آگ دیکھو آسمان کو چھو رہی ہے، اس آگ میں تجھے ڈالا جائے گا اور تیرا کچھ نہیں بچے گا، نمرود نے کہا تھا۔ اور منجنیق میں باندھنے تک اس نے کہا آخری لمحہ ہے، اب تو منجنیق سے پھینک دیا جائے گا تمہیں۔ رسیوں سے باندھ رہے تھے، ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے، پاؤں کو باندھا جا رہا ہے۔ کس قدر یہ آزمائش ہے، کس قدر مشکل بات ہے، ذرا تصور کیجیے۔ لیکن سبحان اللہ، ظالموں نے یہاں ظلم کی انتہا کی تھی، لیکن خلیل اللہ نے اپنی محبت کی بھی آخری داستہ رقم فرما تھی۔ بات یہ سوچنے والی ہے، ہاتھ بندھے جا رہے ہیں، پاؤں بندھے جا رہے ہیں، منجنیق میں باندھ دیا گیا، اور سامنے دیکھ بھی رہے ہیں وہ الاؤ، آگ اس قدر اتنی بڑی آگ ہے کہ زمین سے آسمان تو کہتے ہیں کہ کئی کلومیٹر تک اس کی اتنی تپش تھی کہ لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے یہ ہے تو یہ آگ بھی قبول ہے۔ یہ ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی آگ نہیں برس رہی، ہمارے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہیں۔ ہمیں تو پورا موقع دیا جاتا ہے عبادات کا، انہیں تو اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا ان کے لیے کہ تو اللہ کا نام بھی کیوں لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان غافل ہے دین کے فرائض سے تو یہ سوال کا نشان ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو بنی اسرائیل آپ کے ماننے والے تھے، ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ جو نام لیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہتا تھا اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو، اس کو سولی پہ لٹکا دو، اور سولی پہ بھی گیا۔ اس کے بعد کیا تھا، کھجور کے جو پتے، آپ کو پتا کتنے نوکیلے ہوتے ہیں، کہتا تھا کھجور کے نوکیلے پتوں کے اوپر انہیں ڈالو اور وہ سیدھے زندہ کے جسم کے اندر پیوست کر دو۔ یہ وہ کرتا تھا بدبخت فرعون۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آنے والے تھے، اس وقت کے مومن جو تھے، انہوں نے کہا کہ فرعون یہ بھی ظلم تو کر کے دیکھ لے، ہم نے اپنے مالک سے وفا کا وعدہ کر لیا۔ اور اسی طرح قوم ثمود کا معاملہ دیکھ لیجیے، قارون کا معاملہ دیکھ لیجیے، حامان کا معاملہ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات بھی دیکھیے، اور پھر اصحاب الاخدود کے معاملات بھی دیکھیے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ آزمائش کا معاملہ آئے گا اور آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، اور آپ کو جو ذہنی طور پہ جو ٹارچر کیا گیا، سب سے پہلے آپ کی صاحبزادیوں کے حوالہ سے، سیدہ زینب کے حوالہ سے، سیدہ رقیہ کے حوالہ سے، وہ ایک الگ دکھ کی داستان، وہ بیان نہیں ہوتی انسان سے۔ سیدہ زینب علیہ السلام بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے فرمایا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ حق کی تکذیب میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت حق کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے
وہ کسی نہ کسی بہانے سے حقیقت میں انکار کس کا کرتا ہے؟ اللہ کا کرتا ہے، اور وہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کو ہے اور وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ تکذیب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، اور یہ بات ضرور ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کوئی کافروں والا عمل تو ایسا نہیں ہے؟ جو بھی فرائض، جیسے نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کسی شخص نے، اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے دقیق کفر کیا۔ ظاہر ہے اب وہ کافر تو نہیں ہوا، ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، مقصد کیا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے نا، وہ کون سا عمل ہے؟ کافروں والا عمل، کافروں والا عمل۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ہم یہاں کبھی دیکھیں نا اپنے پڑوس میں کشمیری بھائیوں کو، ان کے لیے مسجد نہیں کھولی جاتی، وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارے کوئی اپنا بازو کٹوا کے جا رہا ہے، کوئی ہاتھ کٹوا کے گرا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنی ہے، وہ انہیں نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ اور ہم تو خوش نصیب ہیں، یہاں تو صدا لگائی تھی بھی آ جاؤ نماز پڑھو، آ جاؤ مسجد کھلی ہے، لیکن کیا حال ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ یہ کیا عمل ہے؟ یہ کافروں والا عمل، فقد کافرا، یہ کافروں والا عمل ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے جو عمومی چیز ہے، جس کی ہم دن میں نماز کی مثال اکثر اس لیے دے دی جاتی ہے کہ نماز وہ فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ ریوائز کیا جاتا ہے، اس لیے میں اکثر نماز کی مثال دے دیتا ہوں، وگرنہ سارے فرائض پڑھے تھے، ایک ایک فرض کا اپنا درجہ ہے۔ سچ بولنا کیا ہے؟ فرض، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا فرض ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، ماں باپ کا احترام اولاد پر فرض ہے، اپنے پڑوسی کا حقوق کا خیال رکھنا یہ فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرائض ہیں، اور جو مسلمان پر ضروری ہیں۔ اور ساتھ افسوس یہ ہے کہ ہم فرائض سے بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے سارے زور سنن اور مستحب وہ چیزیں جو بڑی صرف مباح کی حد تک ہے، اس پہ ہم لڑ کے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، اور اس پر ہم اٹک جاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں کیا جانا۔ لیکن جو فرائض ہیں اس پر توجہ ہی نہیں، جو فرائض ہیں اس کی طرف غور ہی نہیں۔ تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی احکامات کی نعوذ باللہ تکذیب ہے، اللہ کے فرائض کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ بتائیں، جہاں اللہ کے فرائض کو یوں بس پش ڈال دیا جائے تو آپ پھر وہاں سکھ سے رہ لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سود کو کھاتے رہیں اور آپ کہیں کہ معاشرہ سکون میں آ جائے گا، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سود کھانا یہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے اعلان جنگ کریں تو آپ سکون میں رہیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ چیزوں کی جو میں نام لیتا ہوں بڑی، اس لیے کہ یہ بڑی بیماریاں ہیں اور بڑی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مسلسل سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور سود ان میں سے خطرناک ترین صورتحال اختیار کرتی ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں۔ اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سود کو لیگلائز کیا جائے، اس کو حلال کیا جائے کسی طریقے سے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ میں بات عرض کروں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب یہ سود کو حلال سمجھیں گے اور حلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج وہ پوری طرح سے عروج پر ہے یہ کوشش۔ ہمیں کئی لوگوں کے فون آتے ہیں اور کئی بہانے تراش کے کسی طرح چاہتے ہیں کہ جی بس یہ ہاں کر دیں تاکہ ہمارے سے بلا چھوٹے اور ان کے سر پہ پڑ جائے۔
اور پھر ایسے دلائل ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں دلائل، وہ جی فلاں 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 فلاں، وہ جی وہ فلاں صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا، تو میں نے کہا میں نے تو کلمہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میں نے کسی اور کا نہیں پڑھا، میں تو وہ بیان کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے بتایا۔ تو گزارش یہ ہے ایمان والوں، اللہ نے جو ہم پہ فرائض لاگو کیے ہیں نا، ان کی حفاظت کی، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہماری نسلیں اس چیز کو دیکھ کر وہ سنبھال لیں، اور اگر خدا نخواستہ گھر میں سربراہ نے بھی ہی فرائض کا خیال نہ کیا تو اس کی اولاد کہاں فرائض کا خیال کرے؟ اگر باپ ہی بے نمازی ہے تو وہ اولاد کو کہہ سکتا ہے پتر نماز پڑھا کر؟ نہیں کہہ سکتا۔ ماں بے نماز ہے تو بیٹی کو کہہ سکتی ہے بیٹا نماز پڑھ؟ نہیں کہہ سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، وہ اپنے آپ کو ریگولائز کریں، اور پھر ریگولائز کرنے کے بعد پھر اپنی اولاد کی طرف بڑھیں، گھر میں ماحول ایسا بنا دیں۔ یہ جو سنتیں گھر پڑھنے کا کہا گیا ہے، کبھی غور کیا کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتیں گھر پڑھا کرو، اور آپ نے ساری زندگی ایسا ہی فرمایا، سوائے ایک آدھے موقع کے موقع، ابتدائی بھی بعد والی بھی، آپ فرض پڑھا کے تشریف لے جاتے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں یا کرتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ سنت وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سجدے نہیں ہوتے نا وہ قبرستان ہے، وہ اجڑا ہوا ہے، وہ مردوں کا گھر ہے، زندوں کا گھر نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اس لیے کہ اس سے تمہارے گھر میں عملی تبلیغ ہوتی، بچے دیکھیں گے نا، گھر والے دیکھیں گے، چھوٹے دیکھیں گے، عورتیں دیکھیں گی، خواتین دیکھیں گی، تو اس سے ان کو ترغیب پیدا ہوگی، انہیں اس سے ترغیب پیدا ہوگی، اور اس سے واقعی یہ تجربہ ہے، اس سے بڑی ترغیب پیدا ہوتی۔ تو اس لیے آپ کا بھی یہ فرض ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ بڑے بھی عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور فرائض کو ہمیں ان کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔